ایک طرف ہے، اور وہ بندہ جس نے چند لمحے سے حضور کی زیارت کی ہو. مجھے یہ بتائیں کہ وہ بندہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت کی ہو، اس کے مقام رتبے تک نہیں پہنچا جا سکتا، پھر حسن و حسین کے مقام کا کیا عالم ہوگا، پھر حضرت فاطمہ الزہرا کے مقام کا کیا عالم ہوگا، پھر علی بن مرتضیٰ کے مقام کا کیا عالم ہوگا. کہ کعبہ کی زیارت کرنے سے حقدار جنت کے بنتے ہیں، کعبہ کی زیارت کرنے سے حقدار جنت کے بنتے ہیں. پھر بلا ہم ان کو کیا کہیں جو حضور کے گھر میں رہتے ہیں، پھر ان کے مقام رتبے کا کیا عالم ہوگا. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح حضور تمام نبیوں رسولوں سے افضل و اعلیٰ ہے، اسی طرح حضور کا زمانہ بھی تمام زمانوں سے افضل و اعلیٰ ہے. حضور کا شہر تمام شہروں سے افضل و اعلیٰ ہے. حضور کا کلام تمام کلاموں سے افضل و اعلیٰ ہے. حضور کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہر ایک چیز باقی چیزوں سے افضل و اعلیٰ ہے. اور جو حضور کے صحابی ہیں وہ تمام نبی رسولوں کے صحابیوں سے افضل و اعلیٰ ہے. اور حضور کی اہل بیت دنیا کے سارے گھرانوں سے افضل و اعلیٰ ہے. یہ سارے کا سارا فیض حضور کی نسبت کی وجہ سے بندے کو ملتا ہے. اور حضور کے اہل بیت حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں کہ جب یہ آیت انما یرید اللہ یہ نازل ہوئی تھی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرھم تطہیرا. عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین یہ میرے گھر والے ہیں، ان سے نجاست کو، پلیتی کو، کمی کنجی کو دور فرما دے. وطہرھم تطہیرا اور انہیں خوب پاک صاف ستھرا کر دے. اور حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح نماز کے لیے جاتے تو حضور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے دروازے پر دستک دیتے اور دستک دے کر کہتے کہ آپ فرماتے کہ یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے اہل بیت ہے، اللہ کریم نے ان سے نجاست کو دور فرما دیا ہے، انہیں خوب پاک صاف ستھرا کر دیا ہے. حضور اپنے نواسوں کے ساتھ بڑی محبت فرمایا کرتے تھے. اور اہل بیت میں شامل کون ہیں؟ مختلف اقوال ہیں. ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اس میں حضرت علی شامل ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا شامل ہیں، امام حسن و حسین شامل ہیں، میں خود شامل ہوں. اور حضور نے فرمایا لوگوں میرے اہل بیت کی مثال حضور نے کس طرح فرمائی؟ فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال وہ کشتی نوح کی طرح ہے. فرمایا جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جو بندہ اس کشتی میں سوار ہوا تھا وہ بچ گیا تھا. اور حضور نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال بھی کشتی نوح کی طرح ہے. جس نے میری اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑا، حضور نے فرمایا وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا. اور جس نے میرے اہل بیت کے دامن کو نہ پکڑا، ان کے ساتھ بغض رکھا، ان کے ساتھ دشمنی رکھی، حضور نے فرمایا وہ ہلاک ہو گیا، وہ ہلاک و تباہ و برباد ہو گیا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرمایا میرے اہل بیت، فرمایا علی تو وہ ہے جو شیر خدا ہیں، اور فرمایا فاطمہ وہ ہے جو نوجوان خواتین کی سردار ہے، اور فرمایا حسن حسین وہ ہے جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اہل بیت اطہار کے ساتھ بڑی محبت فرمایا کرتے تھے. علی مرتضیٰ کے متعلق حضور نے فرمایا لوگوں علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے متعلق حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فرمایا جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ ابھی زندہ تھی، حیات تھی کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضور آپ حالانکہ ایک مرد کو 4 شادیاں کرنے کا اختیار ہے، تو جب حضرت علی نے دوسری شادی کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضور مسجد میں چلے گئے، حضور منبر پر کھڑے ہو گئے، حضور کو غصہ آ گیا. حضور نے فرمایا کہ لوگوں سنو، میری بیٹی جس کے نکاح میں ہے جب تک وہ زندہ ہے اس کو یہ اختیار نہیں کہ دوسری عورت کے ساتھ شادی کرے. اور فرمایا کہ علی کو بھی یہ اختیار نہیں کہ جب تک میری فاطمہ زندہ ہے کسی اور عورت کے ساتھ شادی کرے، اس لیے کہ اس سے فاطمہ کو تکلیف ہوگی اور فاطمہ کی تکلیف سے مجھے تکلیف ہوگی. اس لیے حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور حضور اپنے
نواسوں کے ساتھ کتنی محبت آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک رات اللہ کے نبی حضرت فاطمہ سے فرماتے ہیں اے فاطمہ آج کی رات میں تمہارے ہاں گزاروں گا۔ حضرت فاطمہ بڑی خوش ہوئی، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے کہ رات آپ ہمارے گھر میں گزاریں۔ تو حضور جب رات رہنے دیے گئے تو حضور نے فرمایا اے فاطمہ آج کی رات حسن کو میں ساتھ سے لاؤں گا۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو جب حضور ساتھ سلانے لگے، اس روایت کے نام حضرت علی مرتضیٰ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور ہمارے گھر میں آئے تو میں چادر لے کر لیٹ گیا، میں نے چادر اپنے چہرے پر رکھ دی، میں سویا ہوا نہیں تھا، میں جاگ رہا تھا، لیکن حضور کو بس یہ کہ میں سو رہا ہوں تو آپ اپنے نواسوں سے محبت کر لیں، اپنی بیٹی سے محبت کر لیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ رات ہوئی کہ امام حسن رونے لگے، دودھ مانگنے لگے، تو حضرت فاطمہ تو زہرا اٹھنے لگی، حضور نے فرمایا اللہ فاطمہ تو لیٹی رہے، حسن میرے پاس لیٹا تھا، اب اس کے سے دودھ بھی میں پلاؤں گا۔ تو حضور اٹھے اور آپ بکری کا دودھ آپ نے دھویا اور اسے ڈال کر جب امام حسن کو دینے لگے تو امام حسین بھی رونے لگے۔ تو حضرت فاطمہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حسین بھی رو رہا ہے، یہ بھی دودھ مانگ رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اے فاطمہ پہلے حسن رویا ہے، حسن نے دودھ مانگا ہے، میں حسن کو پہلے دودھ دوں گا، اس کے بعد حسین کو میں دودھ دوں گا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ حسین بھی رو رہا ہے، اسے بھی دودھ دیجیے۔ تو حضور نے فرمایا فاطمہ سنو، حسین کو میں دودھ دوں گا، فاطمہ سنو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے کانوں سے سن رہا تھا، حضور نے فرمایا فاطمہ سنو، میں تو حسن و حسین اور یہ جو لیٹا ہوا ہے علی مرتضیٰ، ہم کل پانچوں جب ہم قبر سے اٹھائیں گے، ہم نے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہوگا، ہم پانچوں جنت میں اکٹھے جگہ ہم داخل ہوں گے۔ فاطمہ سنو تو پریشان نہ ہو، حسین رو رہا ہے میں اسے بھی دودھ دوں گا، لیکن سنو تمہاری شان کیا ہے، میرے نواسوں کی شان کیا ہے، یہ جو لیٹا ہوا اس کی شان کیا ہے۔ میں کل بروز قیامت جب لوگ قبر سے اٹھائے جائیں گے تو فرمایا میں تم حسن و حسین اور علی مرتضیٰ ہم پانچوں جنت ہم ایک ہی ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو حضور اپنے نواسوں کے ساتھ اپنی بیٹی کے ساتھ بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ ان کو جو شان ملی ہے وہ حضور کے صدقے سے ملی ہے۔ حضرت فاطمہ کو جو شان ملی ہے حضور کے صدقے سے ملی ہے۔ آج ایک شعر پڑھا جاتا ہے اور وہ شعر اہل سنت کا نہیں ہے، ہمارے شیعہ حضرات کا ہے۔ وہ شعر کیا ہے؟ وہ شعر آپ اکثر سنتے ہیں، وہ شعر یہ ہے کہ جو پڑھنے والا پڑھتا ہے وہ کہتا ہے کہ نبی آسرا کل جہان دا، نبی آسرا کل جہان دا، نبی کا آسرا ہے ماں حسین دی، کہ حضرت فاطمہ حضور کا سہارا ہے۔ یہ شعر قطعاً غلط ہے، کیوں کہ حضرت فاطمہ کو جو شان ملی ہے حضور کے صدقے سے ملی ہے، نہ کہ جو حضور کو شان ملی حضرت فاطمہ کے صدقے سے ملی ہے۔ حضرت فاطمہ ہوں، حضرت علی مرتضیٰ ہوں، ابو بکر صدیق ہوں، عمر فاروق ہوں، عثمان غنی ہوں، امیر معاویہ ہوں، دنیا کا کوئی بھی بندہ ہو جس کو جو شان ملی ہے وہ حضور کے صدقے سے ملی ہے۔ اس لیے یہ جو شعر پڑھا سنا جاتا ہے یہ شعر بالکل غلط ہے کہ نبی آسرا کل جہاں تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور سارے جہاں کا آسرا ہے، لیکن اس کا جو دوسرا فکرہ ہے وہ فکرہ یہ پڑھا جاتا ہے کہ نبی کا آسرا ماں حسین دی، یہ شعر غلط ہے، بلکہ نبی آسرا ماں حسین دی یہ شعر غلط ہے، بلکہ نبی سارے لوگوں کا آسرا ہے۔ اس لیے اگر کہیں کوئی شعر سن رہے ہیں جس کے موبائلوں میں ہو تو وہ یہ یا تو ڈیلیٹ کر لے یا پڑھنے والے کی درستی کرا دیا کرے، اس لیے کہ حضور سارے کل جہاں کا آسرا حضور کی ذات اقدس ہے، اور جس کو جو شان ملی ہے وہ حضور کے صدقے سے ملی ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت اللہ کے فضل و کرم سے یہ وہ گروہ ہے جو حضور کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، حضور کے یاروں کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، حضور کی آل کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، حضور کے صحابہ کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں۔ ہم کسی بھی صحابی کو کسی صحابی کے مقابلے میں نہیں لے کر آتے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ایک صحابی کی شان بیان کرو اور دوسرے کے جناب لفظ بیان کرو، ہمارا قطعی عقیدہ نہیں، بلکہ ہم ابو بکر کی بھی شان بیان کرتے ہیں، عمر فاروق کی بھی شان بیان کرتے ہیں، عثمان غنی کی بھی شان بیان کرتے ہیں، علی مرتضیٰ کی بھی شان بیان کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کی بھی شان بیان کرتے ہیں۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ گزشتہ دنوں میں وہ مسجد یونیورسٹی کا طالب علم تھا، فیضان نامی لڑکا تھا،
اس نے اپنی فیس بک پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بڑی گستاخیاں کی تھی. پھر رات کو لڑکوں نے اس کا گھیراؤ کیا, اسے زوب و کوب کیا اور اس سے معافی منگوائی اور اس کی ساری پوسٹیں اس نے ڈیلیٹ کروائی تھی. اور وہ لڑکا فیضان, وہ جو جیلم کا ایک انجینئر ہے مرزا علی جیلمی, اس کا وہ فالوور تھا, اسے سنا کرتا تھا. اب اس کی حقیقت سنو, جو وہ مرزا جیلمی ہے وہ جیل میں رہتا ہے, ایک سرکاری ملازم ہے. اس ایک کمرے میں بیٹھ کر وہ حضور کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے, صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے, اور یہ اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے. اب وہ اس کا ماننے والا تھا. اب اس کے یہی عقائد ہے میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں, جب اس نے گستاخی کی تو قریب تھا لوگ اسے قتل کر دیتے اس لڑکے کو, لیکن بروقت انتظامیہ نے ایکشن لیا, اسے گرفتار کر لیا. تو اس نے بھی اپنی فیس بک پر حضرت امیر معاویہ کے بارے میں طرح طرح کے اسے الفاظ کہے تھے. تو یہ جو انجینئر ہے کہ مرزا علی جیلمی, آج اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ نہ کسی مدرسے سے پڑھا ہے اور نہ یہ کسی مکتب گیا ہے, نہ اس نے کبھی حدیث کا ثبوت پڑھا ہے, نہ اس نے کسی کے پاس قرآن تفسیر پڑھی ہے. ایک فطرہ مسلط ہو رہا ہے جسمت پر مسلمانوں کا, اور جو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں وہ اپنا رابطہ اس سے توڑے, کیونکہ وہ مستند نہیں ہے, کیونکہ نہ اس نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے, نہ اس نے کوئی قرآن کی تفسیر پڑھی ہے, نہ اس نے کوئی حدیث کی علم حاصل کی ہے. بس ایسے بیٹھ کر سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کر رہا ہے. اور یہ جو مصر یونیورسٹی کا طالب علم فیضان تھا, یہ بھی اس کا ماننے والا تھا. اس کے تعلیمات سے متاثر ہو گیا, اس نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں اس نے اعزاز لائی کی تھے. برادران اسلام, الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں وہ عقیدہ عطا کیا ہے کہ ہم ہر ایک کی فضیلت بیان کرنے کے قائل ہیں. ہم کسی کی شان میں کمی کرنے کے قائل نہیں, ہم امیر معاویہ کی بھی شان بیان کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں میرے بعد میرے کسی بھی صحابی کے بارے میں برا نہ کہنا. اور حضور نے فرمایا, میں صحابی کا نجوم, میرے سارے کے سارے صحابہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہے. میں تم جس کی بھی ابتدا کرو گے تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے, تم ہدایت پاؤ گے. میں عرض کر رہا تھا حضور کے اہل بیت کے متعلق, جو حضور کی آگ میں سے ہیں سیدزادے ہیں, اعلی حضرت عظیم المرتبہ الشاہ امام احمد رضا خان, آپ فرماتے ہیں کہ جب تک سیدزادہ وہ حد کفر تک نہ پہنچے, اس وقت تک اس کے تعظیم کرنا فرض ہوتا ہے. تو سیدزادہ ہے وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے ذمہ ہے, لیکن لوگوں کو کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کی تعظیم کرنی ہے. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ ایک سیدزادی حضور کی آگ میں سے تھے, تو وہ سمرقند میں وہ آئی, اس کے ساتھ بچے تھے. تو جب وہ سمرقند میں پہنچی تو وہ لوگوں سے کہتی ہے, یہاں کوئی سخی ہے, مالدار ہے, مجھے کچھ ضرورت ہے رات گزارنے کی, اور میرے بچوں کو کھانا بھی کھلانا ہے. تو اسے کسی نے کہا کہ اس علاقے میں دو لوگ صحابت کے لحاظ سے مشہور ہیں, ایک مسلمان ہے, ایک مجوسی ہے. تو اس نے کہا کہ مسلمان اس جگہ رہتا ہے, مجوسی وہاں رہتا ہے. تو اس نے کہا مجوسی کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ مسلمان کے پاس چلے جاؤں. مجوسی اسے کہتے ہیں جو آپ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کو نہیں مانتے, آپ کو خدا مانتے ہیں, آپ کی عبادت کرتے ہیں, مجوسی اسے کہتے ہیں. تو وہ سیدزادی مجوسی کے پاس جانے سے وہ مسلمان کے پاس چلی گئی, دوبارہ دستک دی, اس کے پاس گئی. تو اس سے کہتی ہے کہ میں حضور کی آگ میں سے سیدزادی ہوں, میرا خاوند فوت ہو گیا تھا اور حالات نے اتنا مجھے مجبور کیا کہ گھر بات چھوڑ کر میرے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے نہ تھا, میرے بچے ہیں میرے ساتھ ہیں, تو مجھے رات گزارنے کی جگہ دو, کھانے پینے کے لیے کچھ چیزیں دو. تو مسلمان کہتا ہے کہ تمہارے پاس سند کیا ہے, میں تم سیدزادی ہوں, کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ تو سیدزادی کہتی ہے ثبوت تو نہیں ہے میرے پاس, لیکن میں تمہیں کہہ رہی ہوں میں سیدزادی ہوں. اس نے کہا ہر روز ایسے آتے ہیں سیدزادہ ہونے کا وعدہ کرتے ہیں. اس نے کہا چلے جو کچھ بھی ہے میرے پاس. وہ اس سے مایوس ہو کر اور جب مجوسی کی طرف گئی, مجوسی سے کہتی ہے میں سیدزادی ہوں, حضور کی آگ میں سے ہوں, مجھے رات گزارنے کے لیے مجھے رات گزارنے کے لیے جگہ دو, کھانے پینے کی چیزیں دو. مجوسی نے کہا ٹھیک ہے سیدزادی ہو. تو اس نے کہا اپنے لوگوں سے کہا کہ اسے رات گزارنے کے لیے کمرہ دے دو, کھانے پینے کے لیے چیزیں دے دو. تو رات گزارنے کے لیے کمرہ دیا گیا, کھانے پینے کی چیزیں دے گی. جب رات میں مجوسی سویا, مسلمان بھی سویا.
تو مسلمان نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کی جگہ میں ہے اور جنت میں ایک محل ہے، بڑا عالیشان محل ہے، اور اس محل کے دروازے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ تو وہ مسلمان عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محل کس کا ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ مسلمان کے لیے ہے۔ تو کہتا ہے یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں تو مجھے دے دے۔ تو حضور نے فرمایا تیرے پاس سند کیا تو مسلمان ہے، تیرے پاس سند کیا ثبوت کیا تو مسلمان ہے۔ اتنا کہہ رہا تھا اس کی آنکھ کھل گئی، تو فوراً اس کی ذہن میں وہ بات جو اس نے سید زادی کو کہی تھی، وہ اٹھا صبح اٹھا بڑا پریشان تھا، لوگوں سے پوچھتا ہے کہ رات کو شام کو ایک لڑکی آئی تھی سید زادی ہونے کا دعویٰ کرتی تھی، وہ کہاں گئی ہے؟ تو کسی نے کہا میں نے اسے مجوسی کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو وہ مجوسی کی طرف گیا اور اسے کہتا ہے کہ تم نے بڑے دعوے کے ساتھ اسے کہتا ہے کہ تم مجوسی ہو، ہم مسلمان ہیں، ہمارے نبی کی آل میں سے ایک لڑکی تمہارے پاس آئی ہوئی ہے، وہ ہمیں واپس لوٹا دو۔ تو ساتھ کہتا ہے چلو تم ایسے کرو کہ میں تمہیں 300 دینار بھی دیتا ہوں، تم 300 دینار بھی رکھو اور ہمارے مسلمانوں ہمارے نبی کی جو لڑکی ہے جو اولاد ہے مجھے واپس لوٹا دو۔ تو مجوسی کہتا ہے اب تو دیر ہو چکی ہے کہ اس وقت تو میں نے سودا بن دیکھے کیا تھا، میں نے سارا منظر دیکھ لیا ہے۔ مجوسی کہتا ہے جس جگہ تم کھڑے تھے اس جگہ میں بھی کھڑا تھا، تمہیں تو دھتکار دیا گیا تھا، نکال دیا گیا تھا، اور مجھے خود امام الانبیاء نے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا تھا، اور میرے نبی نے مجھے فرمایا کہ سن تو نے میری اولاد کی خدمت کی ہے، اس کی خدمت کی ہے، سن قیامت تک تیری جتنی بھی نسل آئے گی سب کو میں جنت کے زمانے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ہوں۔ اس نے کہا وہ وقت گزر گیا ہے، چلا جا، اب یہ حضور کی جو سید زادی ہے میرے گھر میں رہے گی۔ تو برادران صاحب جو حضور کی آل ہے اس کی کے ساتھ محبت کرنے کا آپ ذرا سوچئے۔ تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں عزرائیل علیہ السلام کا بھی آئے گا، مجھے میں بھی آئے گا، میں نے بھی ایک دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے، سنو میں دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم جن دو چیزوں کے ساتھ محبت کرتے رہو گے، ان کے ساتھ چپکے رہو گے، تم کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ وہ دو چیزیں کون ہیں؟ حضور نے فرمایا ایک کتاب اللہ قرآن مجید ہے، اس میں ہدایت ہے، نور ہے۔ حضور نے فرمایا چپکے رہو، اس کتاب کو پکڑے رکھو، جب تک تم اس کتاب پر عمل پیرا ہوگے تم ہدایت یافتہ رہو گے، تم کامیاب ہوتے رہو گے۔ آج مسلمانوں کی پستی کا وجہ کیا ہے؟